اچھا جی، اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو 3 ہمارے لیولز ہوتے ہیں، وہاں پر جو انفارمیشن سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور کس قسم کے انفارمیشن سسٹم ہم لوگ یہاں پر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 قسم کے لیولز جو کہ ڈیفائنڈ ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر، جس کو ہم اسٹریٹجک لیول کہتے ہیں، جو کہ ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، مینجمنٹ لیول سسٹم جو کہ مڈل ٹیئر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارا آپریشنل لیول سسٹم ہے جو کہ آپریشن سائٹ کو دیکھتا ہے۔ اور پھر کسی بھی آرگنائزیشن ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں، اور فنکشنل ایریاز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں in terms of their objective, right? For example اگر یہاں پر دیکھیں، ایک طرف آپ کے پاس ہیومن ریسورس کا ایک فنکشنل ایریا ہے، اسی طریقے سے فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ کا ایک فنکشنل ایریا ہے، اسی طریقے سے جو مینوفیکچرنگ پروڈکشن کا ایک فنکشنل ایریا ہے، اور اسی طریقے سے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ایریا ہے۔ اور ان فنکشنل ایریاز پہ ڈفرینٹ لیولز پر ڈفرینٹ جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں یا آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہیومن ریسورس کے اندر ہم امپلائی ریکارڈ کیپنگ کر سکتے ہیں، فائنینس اکاؤنٹنگ کے لیے ہمارے پاس پے اکاؤنٹس پیبل اور ریسیویبل وغیرہ کے آپریشنز ہو سکتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن کے لیے ہمارے پاس مٹیریل موومنٹ کنٹرول کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، اور اسی طریقے سے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر ہمارے پاس آرڈر پروسیسنگ ہو رہی ہوگی، رائٹ؟ تو اس قسم کے یعنی کہ جو فنکشنل ایریاز ہیں وہ اس میں ایکٹیویٹیز بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں، اور وہ ایک فنکشنل ایریا پہ ڈیپینڈنٹ کرتی ہیں، رائٹ؟ لیکن یہ سارے کے سارے آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طریقے سے اگر آپ مڈل ٹیئر میں چلے جائیں تو مڈل ٹیئر کے اندر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم سیلز مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیلز ریجن انالیسس دیکھ رہے ہوتے ہیں، انوینٹری کنٹرول پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پروڈکشن سکیجولنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اینول بجٹنگ، پروفیٹیبلٹی انالیسس، کاسٹ کنٹرول ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وہ آپریشنز ہیں جو کہ ہم لوگ اب مڈل ٹیئر پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں یا جو ٹاپ مینجمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے انفارمیشن سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں وہ 5 ایئرس اینڈ فورکاسٹنگ یا انالیسس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، 5 ایئرس آپریٹنگ پلان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، پروفٹ پلاننگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور پرسنل پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ لیول پر جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے انفارمیشن سسٹمز ہیں جو کہ ریکوائرمنٹس کو، ان ایکٹیویٹیز کو فلفل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بناتے ہیں۔ ہم اگر آپریشن لیول سے شروع کریں تو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ایک ایسا انفارمیشن سسٹم ہے جہاں پر ڈیٹا کریٹ کیا جاتا ہے، رائٹ؟ یہاں پر جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جب بھی کوئی ایکسچینج ہو، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو، اگر کوئی کلائنٹ آپ سے، کوئی باہر کا جو کلائنٹ ہے، آپ کا جو کسٹمر ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس وقت ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے، اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے انٹرنل جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل ود جو ڈفرینٹ ہمارے فنکشنل ایریاز ہیں ان کے درمیان اگر کوئی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کو بھی کیپچر کرتا ہے۔ تو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کا بنیاد کیا ہے کہ ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرے، اس کو کلاسیفائی کرے، اس کو کیٹیگرائز کرے، اور وہ رپورٹس جنریٹ کر سکے جو کہ فیڈ کرے گا باقی آپ کے انفارمیشن سسٹم کو۔ تو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے 2 بنیادی کام ہو گئے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ اس نے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہے اور اسی کی وجہ سے ڈیٹا کریٹ ہوگا، اور باقی جتنے بھی آپ کے انفارمیشن سسٹمز ہیں ان کو بھی فیڈ کرے گا۔ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو انفارمیشن ہے، یہ پاس آن ہوگی دوسرے انفارمیشن سسٹم کو، اور جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے یہ آپ کے آپریشن لیول
پہ ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں اور بناتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم مڈل ٹیئر میں جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر دو لکھے ہوئے کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے, ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہے. اسی طریقے سے یہاں پر نالج بھی ہے, یہاں پر بی آئی انفارمیشن سسٹم بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو تعداد ہے یہاں پر جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال یہاں پر ہم دو انفارمیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں. جو آپ کا جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے, اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اس میں ایسی رپورٹ جنریٹ کی جائیں, ایسی انفارمیشن جو پروڈیوس کی جائے جو کہ یہ جو ایکٹیویٹیز رن ہو سکیں, اور اس کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن میکنگ جو کہ مڈل ٹیئر نے کرنی ہے وہ یہاں پر کام کر سکیں. تو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو ہم جو سینٹرل فوکس پہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہے, ڈیسیجن سپورٹ سسٹم جو ایک اسپیسیفک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک ٹاسک ہوتا ہے, اس کے لیے انفارمیشن یا ڈیٹا جو پرووائڈ کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ آسان ہو سکے. ایسے سسٹم کو ہم لوگ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے کہ آپ کے پاس 5-6 ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز ہیں, اور ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز سے آپ نے مختلف لوکیشن پہ اپنے جو پروڈکٹس ہیں جو یہ آپ نے سپلائی کرنی ہے, تو کس طریقے سے ایسا ہم اسکیجول بنائیں کہ ہم یہ کاسٹ افیکٹو ہو. ایک پرٹیکولر سیناریو ہے, اور اس پرٹیکولر سیناریو کے لیے جو ہم لوگ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہوگا, اور وہ ہمیں ایک ایسا اسکیجول بنا کے دے گا جو کہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوگا, رائٹ. تو اس قسم کے سسٹم کو ہم سپورٹ سسٹم کہیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہماری ٹاپ ٹیئر ہے, ٹاپ ٹیئر میں ہمارے پاس یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو انفارمیشن سسٹم بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم. اور بنیادی مقصد کیا ہے کہ ایسی انفارمیشن پروڈیوس کی جا سکے جو کہ یہ جو آپ کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں, جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز بہت آسانی کے ساتھ کر سکیں. ان کو وہ تمام انفارمیشن اویلیبل ہو جو جہاں پر لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ ہونی ہو, اور اس کے لیے وہ تمام انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہو. تو اس لیول پر ہم لوگ ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کریں گے. تو ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ڈفرینٹ انفارمیشن سسٹم بنتے ہیں, رائٹ. اور وہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور ان کو فلفل کرنے کے لیے مختلف قسم کے انفارمیشن سسٹم ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں, ہم لوگ بناتے ہیں, رائٹ. آئی ہوپ کہ جو بیسک آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہو گیا ہو.